اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ سورہ نساء کی 48 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اور میں نے کل بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا تھا، اور اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی خواہش تھی کہ سارے انسان جہنم والے راستوں سے بچ کر کے جنت والے راستے پر آ جائیں۔ اتنا بڑا قاتل اور اتنا بڑا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا قاتل، جس کے غم کا ساری زندگی احساس رہا، کبھی فراموش نہیں کر سکے اپنے چچا کے قتل کے واقعے کو۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کو دعوت اسلام دی، اور صحابی کو بھیجا، اور بھیج کر کے کئی بار آنا جانا لگا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیتے رہے، قرآنی آیات ان کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ آخر کار وہ مسلمان ہوا، اور اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتلائی ہے کہ اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ حکومت، میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ حکومت بڑے بڑے مجرموں کو بخشتی ہے، چوروں کو، لچوں کو، ڈاکوؤں کو، شرابی کو، زانی کو، بدکاروں کو، لیکن اگر کوئی بغاوت کرے تو باغیوں کو حکومت نہیں بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں شرک اور کفر یہ سب سے بڑی بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے انتظام کیا، اس کے باوجود بھی تم اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو یہ بڑی ہی احسان فراموشی کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایمان والوں کو چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کتنا بھی کورا ہو، ایمان اگر اس نے قبول کیا عمل کے اعتبار سے وہ آدمی کتنا ہی کورا ہو، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی نہ کبھی وہ جنت میں جائے گا، سزا بھگت کر کے جائے گا، لیکن کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اسی پر اس کی موت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اگرچہ اس نے شراب پی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ 3 مرتبہ سوال کیا، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، شراب پی ہو، جب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ وہ تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جنت کا مستحق ہو گیا، چاہے شراب پی ہو، شرابی ہو، چاہے زانی ہو، چاہے اس نے جو ہے چوری کی ہو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہر سوال پر ہاں۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ ایک انداز تھا عرب کے بولنے کا، یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تھا۔ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ایسا ہی ہوگا۔
چاہے تم کچھ بھی سمجھو، یعنی وہ جنت کا مستحق ہوگا، جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑا واقعہ، بڑی حدیث ہے، صرف میں وہی جملہ بیان کرتا ہوں جو کلمے کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں باہر مدینے سے باہر نکلے، بہت دور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری تم یہیں پر ٹھہرے رہو، تم یہاں سے ہلنا نہیں، تم یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ اور یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ دور چلے گئے، پتہ نہیں کتنی دور چلے گئے۔ کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی، رات کی تاریکی میں معمولی بھی آواز ہو، کھڑکھڑاہٹ ہو تو آواز آتی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ آواز آ رہی تھی، لیکن جب دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو میرے دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور مختلف قسم کے خیالات آنے لگے کہ کہیں دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زک نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ میرے دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور خیالات آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد آئے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دیر تک کہاں رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے تھے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور اسی حال پر اس کی موت آئی تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو ابو ذر غفاری یہی سوال کیا، چاہے اس نے چوری کی ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے شراب پی ہو، تو بھی جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو ذر غفاری چاہے اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو، بہرے کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب کرنے والی چیز بتا دیجئے، واجب کرنے والی چیز بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شرک سے، کفر سے بچا رہا، جو آدمی شرک و کفر سے بچا رہا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی اور جہنم اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ جنت واجب ہو گئی، جہنم اس کے اوپر حرام ہو گئی، یعنی جنت میں وہ جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی جو ہے گناہگار ہو، عاصی ہو، ہر حال میں وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ سزا بھگت کر کے جائے۔ ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ بیان کر کے ایک صحابی کا میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا تھا۔ یہ اسود رائی، اسود کہتے ہیں کالے کو اور رائی کہتے ہیں بکری چرانے والے کو۔ یہ اسود رائی یہودیوں کا غلام تھا اور یہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو خیبر کے قلعے سے باہر یہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف جگہوں پر جو ہے لشکر لیے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ یہ اسود رائی آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ لشکر کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس نے آ کر کے کچھ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ خیبر فتح کرنے آئے ہیں، یہودیوں سے جہاد کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارے لیڈر سے ہم مل سکتے کیا، تمہارے قائد سے مل سکتے کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں، جنرل ہیں، سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مل سکتے کیا؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل مل سکتے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اتنے بڑے لشکر کا قائد اور فوجی کمانڈر جنرل، اس سے ہم ملیں گے؟ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کیا مل سکتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل مل سکتے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی آپ کا دین قبول کر لوں تو بتائیے، یہ میرا چہرہ بالکل کالا کلوٹا اسود، بالکل کالے کو کہتے حبشی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایمان قبول کر لوں تو مجھ کو کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ایمان قبول کر لو گے تو تم میرے بھائی بن جاؤ گے، جو حقوق مسلمانوں کے ہوں گے وہی حقوق تمہارے بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا چہرہ جو کالا ہے بالکل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو جنت میں جا کر کے بالکل خوبصورت اور حسین بنا دیں گے. بڑا واقعہ بس خلاصہ بیان کرتا ہوں. تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, میرا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم یہ بکریاں جو تم لائے ہو, یہ بکریاں لے کر کے ان کے مالکوں کو واپس کر کے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی دیکھیے, امانت داری دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا تمہارا کام یہ بکریاں جہاں سے لایا جو اس کا مالک ہے اس کو دے کر کے آؤ. وہ بکریاں واپس کر کے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی, ایسے وقت میں تم نے ایمان قبول کیا, نہ تو نماز کا وقت ہے, نہ تو روزے کا مہینہ ہے, کوئی بھی ابھی عمل کرنا نہیں ہے. لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی تو لڑائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ ایک کام ہے جہاد, ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے, رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے, بس جہاد کرو. چنانچہ اس نے جہاد کیا, کافروں مجمع میں گھس گیا, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اس کے سر کو اپنی ران پر رکھا اور اس کے چہرے پر مٹیاں جو لگی ہوئی تو دھول گرد و غبار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا, اور اس کی جو رنگت ہے کالی رنگت, اللہ تعالیٰ نے اس کالی رنگت کو اس کو بالکل حسین اور خوبصورت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر جنت کا اس کو مستحق بنا دیا. دیکھیے نہ تو اس نے نماز پڑھی, نہ تو روزہ رکھا, کوئی نیک کام نہیں کیا, صرف اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا, کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو, جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا, اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بہرکیف ہم لوگوں کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو. سونے سے پہلے بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں سوتے وقت بھی کلمہ پڑھ کر کے سوئیں, جب بیدار ہو جائے جب بھی کلمہ پڑھیں, جب موقع ملے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے, ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. جب یہ ہمارا کپڑا میلا ہوتا ہے تو ہم اس کو واشنگ مشین میں ڈالتے یا صابن وغیرہ لگا کر اس کو صاف کرتے, اس کا رنگ جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی. اسی طریقے سے دنیا کے جھمیلوں میں, دنیا کی جو ہے مصروفیات میں, جو دنیا کے جو ہے کاروبار میں لگ کر کے ہمارا جو ہے دل بھی میلا ہو جاتا, ہمارے ایمان کے اندر بھی غبار پڑ جاتا. تو اس غبار کو دور کرنے کے لیے صابن کی, نرما اور سرف کی ضرورت نہیں, بلکہ کلمہ پڑھ کر کے اس میل کچیل کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کو ہم کیسے تازہ کریں؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو, تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی. تو عیسائیت کلمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو تو نہیں بخشیں گے, اس کے علاوہ جس کو بھی چاہیں گے اس کو بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, بدنیت کی, بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.